جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحفر الباطن أمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریفیں، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو ہم سب کے حبیب امام الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، آج کے اس مختصر ویڈیو میں عاشورہ کے دن، یوم عاشورہ کو روزہ رکھنے کی فضیلت و اہمیت کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جب سے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، سال کے 12 مہینے مقرر کیا ہے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور ان 4 حرمت والوں مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جو ہجری اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ اس سال کے تعلق سے، اس مہینے کے تعلق سے امت اسلامیہ کی ایک بڑی تعداد غلط فہمیوں کا شکار ہو گئی ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ، جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل کیا تھا، آج کے اس آڈیو میں اس بات کا جائزہ ہم لوگ لیں گے اور جانیں گے کہ یوم عاشورہ کی اہمیت و فضیلت کیا ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے پر شریعت اسلامیہ کے اندر کتنا بڑا اجر ہے، اس تعلق سے مختصر گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی آمد جب ہوتی ہے تو مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس مہینے کو حزن و ملال اور غم کا مہینہ قرار دیتے ہوئے غم اور خرافات اور غیر شرعی کاموں کا آغاز کر دیتے ہیں، اور خصوصی طور پہ یوم عاشورہ 10ویں محرم کو تعزیہ داری اور بہت سارے خرافات کو لوگ انجام دیتے ہیں، اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یوم عاشورہ کا تعلق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل سے ہے، لہذا سنت کے بجائے، روزہ رکھنے کے بجائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روزہ ثابت ہے، جو اس سلسلے میں صحیح حدیث ثابت ہے، اس کے بجائے نہ جانے کیسے کیسے بدعات و خرافات کو انجام دیتے ہیں، جن کا ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین سے نہیں ہے۔ جو کچھ بھی انجام دیا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے ان 10 دنوں میں،
اور خصوصاً یوم عاشورہ واقعی یہ بہت ہی افسوسناک اور خرافات و بدعات کے کام ہیں جن سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اصل میں یوم عاشورہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم کے تسلط اور ان کی بربریت اور ان کے ظلم سے آزادی عطا کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ اس دن روزہ رکھا تھا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اس دن، تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، ان سے ہماری قربت زیادہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزے رکھنے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا۔ اصل میں اس دن کی اہمیت و فضیلت یہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ امت کے بہت سارے افراد خرافات میں کھو چکے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ مختصر یہ ہے کہ یوم عاشورہ ایک مبارک دن ہے اور اس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے اس دن کے روزے کی اہمیت و فضیلت کو بتائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کی روزہ کے تعلق سے سوال کیا گیا تو فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے، یعنی ایک دن کے روزہ رکھنے کی وجہ سے، یوم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے پچھلے ایک سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا بہت ہی فضیلت اور بہت ہی اہمیت کا کام ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال بقید حیات رہا، زندہ رہا، تو میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا ظاہر کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اگلا سال آیا تو آپ اس دنیا کے اندر نہیں رہے بلکہ فوت کر چکے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ آدمی ایک دن پہلے یعنی 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھ لے اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھ لے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ خالف الیہود، کہ ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ یعنی یہودی حضرات یہ صرف یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت پر مسلمانوں کو ابھارا اور کہا کہ ایک دن پہلے کا بھی یا 9 محرم الحرام کا بھی اور 11 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھو۔ تو پتہ یہ چلا کہ یوم عاشورہ کا روزہ بہت ہی اہمیت و فضیلت والا روزہ ہے۔ اس ایک دن کے روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک سال پہلے کے تمام صغائر گناہوں کو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ایک دن کا بھی روزہ رکھے تو بھی چلے گا، اور اگر کوئی آدمی 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے تب بھی چلے گا، اور اگر کوئی چاہے تو 9ویں اور 10ویں رکھے یا 10ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھ لے تب بھی چلے گا۔ ان تمام حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے۔ تو میرے بھائی اور عزیزو،
ہمیں یوم عاشورہ کی روزہ کی اہمیت و فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس دن ہمیں روزہ کا خصوصی اہتمام کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں خرافات سے بچنے اور شریعت محمدیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔